بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 26ویں پارے حامیم کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں یا 11واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دو بھر کر دیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالات میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ چند روز تک نہلا کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتیجے سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور مادر پدر آزاد گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک وہ جوانی تک پہنچ گیا۔ اور اب اگر وہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، خصوصاً اس بات پر کہ وہ انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں، وہ لوگ ہیں جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اور پھر جب یہ نافرمان آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کے مزے اڑا لیے۔ اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بس اے نبی صبر کیجئے جس طرح العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا، جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور چور کر دو تو ان کو مضبوط سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود انتقام لے لیتا،
لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی نہ چراؤ۔ یاد رکھو، جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی صورت میں عزم و حوصلے سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اس وعدے کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ صورت کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس صورت میں فتح اور غلبے کی ان پیشگوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے بھی، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ آیت 18 میں ہے کہ اللہ ان مومنین صحابہ سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورت کے آخری حصے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اس کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجدے میں سرگرم ہیں۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس مثال سے واضح کر دیا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں گے۔ سورہ الحجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہیں کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارے پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ ان سے بچو، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے یہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقوی ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس صورت میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے ہیں۔ 1، اے ایمان والو، اللہ و رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ 2، مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے عقارت ہونے کا سبب ہے۔ 4، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ 5، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں، کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نادان ہیں۔ کسی کو کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ 6، پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ 7، مومنوں، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی
जिन्हें आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक से ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था। किसी वजह से वो डर कर वापस आ गए और ये खबर दी कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, मेरे कत्ल के दर पे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर सुनकर नाराज़ हुए और उन पर चढ़ाई की तैयारी की। इतने में कबीले के सरदार हारिस बिन ज़रार आए और बताया कि हमारे पास ज़कात लेने कोई आया ही नहीं। इस नाजुक मौके पर ज़रा सी उजलत अजीम गलती का सबब बन जाती। साथ मुसलमानों के दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है। हर मामले में अपनी बात नबी से नहीं मनवानी चाहिए, ना ही किसी बात पर इसरार करना चाहिए। 8 मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो बकिया मुसलमानों को तमाशा नहीं देखना चाहिए। उनके दरमियान सुलह व सफाई में अदल से काम लेना चाहिए कि अल्लाह अदल को पसंद करता है, जानिबदारी को नहीं। 9 मुसलमान एक दूसरे का मजाक न उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। 10 औरतें भी औरतों का मजाक न उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। 11 किसी मुसलमान भाई को ताना न दिया जाए, अपने भाई को ताना देना अपने आप को ताना देना है। 12 किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारा जाए, मुसलमान होने के बाद बुरे अलक़ाब व नाम रखना बहुत बुरी बात है। बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करना चाहिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। एक दूसरे की टोह में नहीं रहना चाहिए कि इससे आपस का इत्तेहाद मुतासिर होता। पीठ पीछे किसी मुसलमान की बुराई ना करना चाहिए, ऐसा करना मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तमाम इंसानों की असल एक माँ बाप है। ज़ात बिरादरियों की तकसीम सिर्फ पहचान के लिए है। अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरता हो। ईमान लाने के बाद ईमान का एहसान जताना सही नहीं। जो ईमान लाएगा उसका फ़ायदा उसी को होगा जो अमल करेगा। अल्लाह उसको पूरा पूरा अजर देगा। अल्लाह ज़मीन व आसमान की हर छुपी हुई चीज़ का इल्म रखता है। जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाह में है। सूरह काफ और उसके बाद ज़ारियात के 2 रुकू पढ़े गए, जिनमें सूरह काफ ही की बात को आगे बढ़ाया गया है। उनमें क़यामत और हशर व नशर को बयान किया गया है। कुरान ने जब लोगों को आगाह किया कि मरने के बाद तुम्हें नए सिरे से ज़िंदा किया जाएगा और तुम्हें अपने रब के आगे अपने आमाल और अक़वाल का जवाब देना होगा, तो कुरैश के लीडरों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और आज भी लोगों को नागवार गुजरती है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हुक्मरानों को। फ़ौरन कहते हैं इन्हें आसमानों की पड़ी है, ज़मीन पर क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं। कभी कहते हैं इन्हें मरने के बाद की पड़ी है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है इससे कोई बहस नहीं। कहा गया कि इन्हें मालूम होना चाहिए कि जिसे दूर समझ रहे हैं वो बहुत करीब है, मौत आते ही पता चल जाएगा। ये है वो चीज़ जिससे तू भागता था। इसी तरह कहा जिसे तुम इसलिए नामुमकिन समझ रहे हो कि मरने के बाद सब मिट्टी में गल सड़ जाते हैं, तो मरने के बाद ज़मीन इनके आज़ा को हज़म कर लेती है। अल्लाह को इन सब आज़ा का पता है और लोगों के अक़वाल व आमाल का रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए उसके पास एक रजिस्टर भी है। क्या ये नहीं देखते कि जिस कौम पर भी हलाकत आती है उसके लीडर तबाह और अवाम तितर बितर कर दिए जाते हैं, और अब तो ये रोज़ हर जगह हो रहा है। याद रखो, लोगों के नज़दीक हिसाब किताब के दिन का आना कितना ही दुश्वार हो, मगर अल्लाह के लिए उतना ही आसान है जितना तुम्हारे लिए कोई लफ्ज़ मुंह से निकाल देना। आज की तरावीह का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे मुल्क और शहर के हालात तब्दील फ़रमाए, आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।